صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، ابھی آپ نے جو ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا ہے، یہ حلب کے شہر کے پاس ترکی کے بارڈر کے اوپر شام کے مہاجرین کے کیمپ کا ایک سکول تھا۔ میں 2016 سے لے کے 2018 تک 3 دفعہ ترکی کے راستے شام گیا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں وہاں ظلم و بربریت کی آندھی چل رہی تھی۔ تقریباً 60 لاکھ شامی جو تھے وہ بے گھر ہو چکے تھے، کوئی 10 لاکھ بچے یتیم ہو چکے تھے اور بیوہ ہو گئی تھیں عورتیں، کچھ 6 لاکھ کے قریب، کیونکہ 6 لاکھ کے قریب لوگ ہی تھے جو کہ اس وقت اس جنگ کے اندر مارے جا چکے تھے۔ ایک ایسی جنگ جس کو اس وقت کے حاکم جو اب بشار الاسد ہیں، وہ اس وقت ملک چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے وہاں پر چلائے جا رہے تھے۔ یہ اسکول، اس کے اندر جب ان کو پتہ چلا بچوں کو کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے میرے ساتھ کہا، مل کر ایک نعرہ لگاؤ، ایھا المسلمون، اے مسلمانوں تم کہاں ہو، اے مسلمان۔ تو یہ نعرہ اتنی جذباتی کیفیت میں آ گیا کہ میں نے ان کے ساتھ مل کے بار بار لگانا شروع کیا، اور انہوں نے مجھے خاص طور پہ وقفہ دیتے کہ میں پہلے لگاؤں پھر۔ اور جب یہ نعرہ ختم ہوا تو نہ صرف یہ کہ میری آنکھ میں آنسو تھے، بلکہ وہاں جتنے بھی وہ مہاجرین تھے جو شامی تھے اور وہ جو وہاں پر اسکول کے ٹیچر تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں کوئی 3 دفعہ اس علاقے میں گیا ہوں۔ سب سے پہلے غازی انتب کا علاقہ تھا، اس کے سامنے ادلب کا جو ہے شہر ہے۔ ادلب وہ شہر ہے جو کہ سنی پاپولیشن کی اکثریت رکھتا تھا۔ تو اس شہر کے اندر جس دن میں پہنچا ہوں تو کراما کا ایک کیمپ تھا وہاں۔ اس کراما کے کیمپ کے اندر ایک ہسپتال کے اندر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کیونکہ 3 دن پہلے وہاں پر ہسپتال کے علاقے کے اندر باقاعدہ کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے تھے، اور مجھے ان بچوں کی جو المناک موت کے آخری لمحات تک دیکھنے کا جو ہے وہ اس وقت موقع ملا کہ جب وہ بالکل اپنی آکسیجن حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور وہ اتنا اذیتناک معاملہ تھا جس کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے اس کا اپنے کالم میں بھی ذکر کیا۔ وہاں پر کسی بھی طور پر ہسپتال کے اندر کوئی بھی ایسی کوئی دوا موجود نہیں تھی جس کو آپ نشہ آور دوا کہیں گے، جسے ہم انستھیزیا کہتے ہیں، تاکہ اس آدمی کو سلا دیا جائے اور آپریشن ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ تم کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھنا شروع کرو، اور تاکہ تم اس دوران میں ہم تمہارا آپریشن کریں گے، اور وہ اسی طرح اس کے ہاتھ سے گولیاں اور بم کے ٹکڑے نکالتے تھے، اور یہ بڑی کیفیت جو تھی مستقل بات جاری تھی۔ دوسری دفعہ پھر میں وہاں گیا، اور تیسری دفعہ جب میں عرفہ کے راستے اس علاقے میں گیا جو کہ حلب کے قریب ہے، جسے جرابلس کہتے ہیں، جس کو ترکی فوج نے کسی حد تک فتح کر لیا تھا، اور اس کے اندر حلب سے مہاجر جو تھے وہ آ کر آباد ہوئے تھے۔ تو وہاں میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی، ان میں سے ایک ٹوٹی پھوٹی انگریزی والا بھی مجھے مل گیا، کچھ عربی کے ہمارے دوست تھے وہ وہاں موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ 6 ماہ کے لیے انہوں نے ابھی تک حاصل نہیں کیا، لیکن حجاب کے اندر وہ عورتیں اور وہ مرد جو تھے وہاں پر موجود تھے۔ ایک چھوٹے سے خیمے کے اندر تقریباً 8 سے 9 لوگ تھے۔ اگر باپ نے کپڑے بدلنے ہوتے تھے تو پورا گھر باہر چلا جاتا تھا، اگر ماں نے کپڑے بدلنے ہوتے تھے تو وہ باقی لوگ گھر باہر چلے جاتے۔ یہ وہ کیفیت تھی جو اس سارے عرصے کے اندر میں نے دیکھی۔ شام عالم اسلام کے لیے کیوں اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آج سے کو 20-25 سال قبل جب کبھی ہم بات کیا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ جو ہے ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں، جو کہ آخر وقت میں لڑی جائے گی، جسے آپ نے اشراط الساعہ یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کی علامتوں میں سے ایک جنگ کا کہا ہے۔ تو اس میں اس کا آغاز جو ہے وہ شام سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جو ترمذی ابن شیبہ کی حدیث ہے کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعة۔ اگر اہل شام بگڑ گئے پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔
وہاں ہمیشہ ایک گروہ برسر پیکار رہے گا، اللہ کی فتح و نصرت اور اس کے ساتھ انہیں کے ساتھ ہوگی، اور انہیں کسی کی پرواہ نہ ہوگی کہ انہیں کون رسوا کرتا ہے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شام میں کون کون سے علاقے شامل ہیں۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ جو انگریز نے اور فرانسیسیوں نے کاٹ کوٹ کے جو علاقے دے دیے وہ بیسیکلی شام ہے، ایسا نہیں ہے۔ شام کے اندر جو بڑا شام کا نقشہ ہے جو میرے سامنے میرے ہاتھ میں ہے، یہ اس وقت کا علاقہ ہے کہ جب اس کو بلاد شام کہا جاتا تھا، بلکہ انگریز جو تھے، خاص طور پہ فرینچ جو تھے، اس کو لیوانٹ کہتے تھے۔ اس لیوانٹ کے اندر آج کے موجودہ دور کے جو ممالک شامل ہیں ان میں لبنان ہے، شام ہے، اسرائیل ہے اور فلسطین ہے۔ یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ شام کے اندر شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک اور حدیث جو ملامت الکبریٰ میں فرمائی تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ میں تمہاری مختلف فوجیں ہوں گی، ایک شام میں، ایک عراق میں اور ایک یمن میں۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ علیکم، کہ کہاں جاؤ، ہم کہاں جائیں؟ آپ نے فرمایا علیکم بالشام، تم شام کی فوج میں شامل ہو جانا، اس لیے کہ شام اللہ کی اس روئے زمین کا بہترین ٹکڑا ہے جہاں اللہ کے نیک بندے سمٹ کر جمع ہو جائیں گے۔ اب یہ شام کو ہم صرف سیریا کی دمشق کی بات نہیں کر سکتے، لیبنان، اسرائیل اور اس کے بعد اس طرح ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک میرا گروہ جو ہے وہ قیامت تک جہاد کرتا رہے گا، اور اس کو جہاد جو ہے وہ آخر وقت تک اس کا جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کہاں ہم ان کو ڈھونڈنے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ یہ وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، اور جس کے قرب و جوار کے علاقے کو ہم نے برکت بنا رکھا، بارکنا حولہ، یعنی ہم نے اس کو بابرکت۔ اسی طرح اسی سارے معاملے کے اندر سورہ اعراف کی جو آیت ہے اور اسن القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه ما كانوا یجارحون۔ اور ہر جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا رکھے گئے تھے وارث بنا دیا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا جسے ہم برکتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ فرعون سے نجات کے بعد تمام بنی اسرائیل اسی علاقے میں آ کر آباد ہوئی تھی، اور اسی جگہ جو حضرت ابراہیم سے لے کے تمام انبیاء جو تھے اس سرزمین میں رہے، اس لیے اس کو بابرکت سرزمین قرار دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے یہ رومیوں کی سلطنت کا حصہ تھا، اور وہ اس پر حکومت کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ لبنان گئے ہوں، شام گئے ہوں، اردن گئے ہوں، یا پورے اس علاقے میں گئے ہوں تو ان کو وہاں پر رومنز کے وہ پرانے محلات کے کھنڈرات اور بڑے بڑے پلرز نظر آئیں گے، اور جو کہ اس پورے علاقے کے اندر اس سے پہلے اس علاقے پر بابل و نینوا کی سلطنت کی حکومت تھی، جو کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرودوں کی حکومت تھی، جن کی سرزمین سلطنت جو تھی وہ عراق کے اندر پائی جاتی، دجلہ و فرات کی سرزمین۔ اور فرات کا دریا جہاں اس وقت ترکی سے شام میں داخل ہوتا ہے، وہ عرفہ کا وہ شہر ہے جہاں آج بھی وہ دو پلرز جو ہیں موجود نظر آتے ہیں کہ جن سے باندھ کر حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کل یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور اس جگہ پر اس وقت بہت زبردست قسم کا تالاب ہے جس میں اس زمانے کی مچھلیوں کی نسل جو ہے چلی آ رہی ہے۔ تو وہ پہلے اس علاقے پر وہ قابض تھے، پھر اس کے بعد کبھی ایرانی آتے تھے، کبھی رومنز آتے تھے، کیونکہ جب بابل و نینوا کو کی سرزمین کو تباہ کیا گیا تو سائرس اعظم نے تباہ کیا تھا، اور یہودی جو تھے ان کو ایک زمانے میں جب ان کو وقت نصر نے نکال کے وہاں بھیجا تھا تو اسے واپس یہودیوں کو یہاں آباد کر دیا تھا۔
تو یہ جو سرزمین ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عالمی طاقت روم کے زیر اثر تھی، تو آپ مدینہ میں جس وقت آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کر لی تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس سلطنت کے بالکل بارڈر کے اوپر کچھ غسانی مسیحی سلطنت کے لوگ تھے جو کہ اس کے زیر اثر تھے۔ ظاہر بات ہے غسانی قبیلے کے تھے کہ جو 500 کلومیٹر دور مدینے تھے، وہاں تو بیٹھ کے ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، مدینے سے تاجر جاتے ہیں، مکے سے تاجر جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے وہاں لوٹے جاتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ خندق نہیں ہوا تھا، تو یہ جو ہے اب یہ پلاننگ کر رہے ہیں ان کے کہنے کے اوپر، رومنس کے کہنے کے اوپر کہ ہم جا کے مدینہ پر حملہ آور کریں، ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ایک جو احد اور بدر کے بعد کی صورتحال، بلکہ احد ابھی نہیں ہوئی تھی، بدر ثانی ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، احد کی شکست احد ہو چکی تھی، احد کی اس کے اوپر تو آپ نے بدر میں جا کے پہنچے تھے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم دوبارہ آئیں گے، تو آپ وہاں پر ان کی فوج کا لشکر نہیں آیا تھا، لیکن پورے کے پورا مکے میں تیاریاں ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور مدینے کا ایک دفعہ مکمل خاتمہ کر دیا جائے، ایک جینوسائیڈ کر دی جائے، بچے بوڑھے عورتیں مرد سب ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ جنگ خندق ہوئی تھی، اس کے لیے پورے 13,000 کا لشکر لے کے آئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لشکر لے کر وہاں روانہ ہوئے، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ لشکر جو تھا یہ صبح سوتا تھا اور رات کو چلتا تھا تاکہ ہم خاموشی سے وہاں پہنچے اور اچانک جا کر ان پر حملہ ہو۔ یہ دومت الجندل کا علاقہ ہے، اور جولائی 626 میں تاریخ کے مطابق آپ اس علاقے میں وہاں گئے تھے، اور وہاں جب آپ پہنچے تو ان کو اطلاع ملی کہ لشکر اچانک سر پہ آ گیا ہے، تو سب لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور پہلی دفعہ عالمی طاقت، پڑوس کی عالمی طاقت، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آج پاکستان کی کوئی فوج امریکہ پہ حملہ آور ہو یا امریکہ کسی علاقے پہ حملہ آور ہو اور اس کو بتا دے کہ ہم کس قوت کے لوگ ہیں۔ یہ جو ہے یہ اہم ترین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ایک دفاعی صورتحال جو تھی، اور اس کے اوپر آپ نے ان کو ان کے علاقے پہ قبضہ بھی کیا، ان کے اونٹ بھی لے آئے، اور ان کے ایک دو لوگ ایک تو ملے تھے ان کو، انہوں نے وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد خود ہرکل روم جو سمجھتا تھا کہ یہ کون سی ایسی قوت آ گئی ہے کہ جس قوت نے ہمیں چیلنج کر دیا ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی لڑنے والے ہوتے تھے تو یا تو ایک زمانے میں مصر ہوتے تھے، اس کو ہم نے فتح کر لیا، فرعون مصر ختم ہو گئے، ہم تو کلیوپترا سے عشق کرتے ہیں اور اس کو لے کے آ جاتے ہیں کلیوپترا کو فتح کر کے، اور پھر جب وہ کلیوپترا جو تھی بیچاری کالے رنگ کی تھی، تو اس نے وہ فکر لکھتا ہے اس میں شیکسپیئر کہ دس از دا فیس فار تھاؤزینڈ شپس ہیو بین لانچ، اس شکل کے لیے ہم نے 1000 جو بحری جہاز میں لانچ کیے تھے۔ لیکن بہرحال ایک کہانی ہے، رومانٹک کہانی، لیکن مصر فتح کر گیا تھا، بلکہ رومنس جو تھے اپنی چیریٹ ریس جو ہوتی تھی نا ان کے بہت زیادہ، جس میں گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہت بڑی گیم ہوتی تھی، بینر فلم کے اندر بھی وہ ریس ہے، تو اس کے ریت جو تھی وہ نیل کے دریا سے باریک باریک ریت لائی جاتی تھی، اور بہت بڑے ان کے ہاں گیمز ہوتے ہیں جنہیں فلورا گیمز کہتے ہیں۔ مصر فتح کر لیا ہوا تھا، ایرانیوں کے ساتھ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ روم کی جو غلبت روم والی آیت آئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگا دی کہ رومی فتح حاصل کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ 5 سال اور اتنے اونٹ کی شرط، تو رسول اکرم نے کہا اچھا اونٹ کی تعداد بڑھا دو اور سال بھی بڑھا دو، تو وہ فتح ہو گئے تھے، وہ بھی کیسے کف نہیں آئے، تو یہ کون آ گئے؟ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں جب یہ صلح حدیبیہ والا معاملہ ہو گیا تو آپ نے وفود بھیجنے شروع کیے اسلام کی دعوت کے، تو اس وفود کے ضرور ہوا کہ آپ نے اپنے ایک قاصد حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھیجا کہ جاؤ تم جا کے یہ میسج جو ہے یہ ہرقل کو دے آؤ، وہ سفیر تھا۔ تو وہاں شرجیل بن عمر غسانی جو تھا، یہ غسانی میں نے پہلے بتایا نا، یہ غسانی ان کی نمائندہ سلطنت تھی، عرب قبیلے کے لوگ تھے نا غسانی سے، تو یہ جو تھے انہوں نے ان کو خط کو پکڑا اور حضرت حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ کوئی بھی سفیر جو تھا وہ قتل نہیں کیا جاتا تھا،
صرف پوری اس زمانے کی تاریخ میں سکندر اعظم، جس کو الیگزینڈر دی گریٹ کہتے ہیں، یہ واحد آدمی تھا جس نے سفیروں کو قتل کرنے کا رواج ڈالا تھا۔ لیکن سفیر کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جب اس نے اپنے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کذاب کو بتا دو کہ اگر تم یہ سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں یہاں پر بھی قتل کرتا، مجھے سفارت کا آدھار۔ اور پھر آپ نے اس کے خلاف لشکر بھی بھیجا، جنگ یمامہ میں بہت بڑی جنگ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سفیر قتل وہ آج کے دور سے زیادہ مہذب لوگ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر وہ افغانستان کا جو ہمارا دوست ملا عبدالسلام ضعیف جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بہرحال اس دور کے اندر 3000 کا لشکر لے کر آپ نے لشکر کا امیر بنایا زید بن حارث کو۔ حضرت زید بن حارث وہ غلام تھے جو سیدنا ختیجہ نے آپ کو آزاد کر کے دے دیے تھے۔ عربوں کی ہاشمیت، عربوں کی قبائلی نخوت سب کو پاش پاش کر دیا کہ تمہارا ایک امیر جو ہے لشکر کا وہ زید بن حارث بنا کے بھیجا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر زید اس جنگ میں شہید ہو جائے تو پھر اس کی جگہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ جعفر بن ابی طالب جو تھے یہ حضرت علی کے بھائی تھے جنہیں حضرت عباس نے پالا تھا، حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا، کیونکہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کی اس وقت غربت کارن یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی اپنے پاس لے لیا تھا اور ایک حضرت عباس کو دے دیا تھا، اور حضرت عقیل اور طالب بن ابی طالب جو سب سے بڑے بھائی وہ حضرت ابو طالب کے پاس رہے تھے۔ بہرحال یہ ان میں سے یہ جب ان کو بھیجا، پھر کہا جب اگر یہ شہید ہوئے تو جعفر ہے وہ، اور تیسرا پھر عبداللہ بن رواحہ۔ آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر آپ تم جس کو چاہو امیر منتخب کر لیں، اور یہ واحد وہ جنگ تھی کہ جس کی خبریں جبریل امین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر مدینے میں بیٹھ کر، اور آپ بتا رہے ہوتے تھے کہ اس وقت یہ ہو گیا، اس وقت یہ ہو گیا۔ مطلب پہلا عبداللہ رواحہ شہید ہوئے ہوتے تھے، زید بن حارث جو تھے، تو زید بن حارث کے بارے میں ان کو ظاہر بات ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ان کی فاتح پڑھی اور پھر آپ نے کہا کہ حضرت جعفر جو ہیں ان کا ایک بازو کٹ کے جھنڈا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، پھر وہ شہید ہو، پھر آپ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو اس کے وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جعفر کو اللہ نے 2 بازوؤں کی جگہ جنت میں 2 پر عطا کیے، جس سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ وہ اس کمال کے آدمی تھے کہ جب جنگ میں وہاں پہنچے، موتا میں ہرکل کی فوج 1,00,000 فوج تھی جو حمص کے علاقے میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت جعفر کی دیکھیے کس نے کمال کہ آپ نے گھوڑا ذبح کر دیا اور کہا میں یہ جنگ اس لیے کہ میں واپسی کا راستہ میرے پاس نہ ہو۔ ہم تو کشتیاں جلانے کا طارق بن زیاد کا واقعہ بہت زبردست، صحابہ کے اندر بھی یہ صورتحال موجود، تو وہ وہاں پر شہید ہو جائے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ بھی اس کے وقت آئے، آپ لشکر 3000 کا تھا، غالب 1,00,000 کی فوج تھی، اور جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تو آپ نے حکم دیا تھا کہ پھر اپنے میں سے کوئی امیر منتخب کر دینا، تو پھر حضرت خالد بن ولید کو وہاں پر امیر مقرر کیا گیا، اور وہ پوری دنیا کی ملٹری اسٹریٹجی کے اندر اتنی چھوٹی سی فوج کا اتنی بڑی رومن امپائر کیل کانٹے سے لے اس جنگ کو اندر سے اپنے اندر آدمیوں کو بچا کے نکال کے لے آنا اور ان پہ دھاگ بٹھا دینا، خالد بن ولید کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں جو تھیں وہ ٹوٹی تھیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی ایک تلوار ہے کہ جو وہاں پر مسلط کر دی گئی ہے، اور وہ تلوار جو ہے وہ اس کو آپ نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی خالد بن ولید یہ آرزو لے کے اس دنیا سے چلے گئے کہ مجھے شہادت ملے، لیکن اللہ کی تلوار کو تو شہادت نہیں مل سکتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ میں جنگ میں شہید نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب دیا۔ اس کے بعد میں اپنی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جب آخری ہماری جو عباسی خلافت پر خلافت عثمانیہ بکھرنے لگی تو پھر مسلمانوں پر جو افتاد ٹوٹی ہے، تو 1096 سے لے کے 1291 عیسوی تک 195 سال تک 8 صلیبی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔
बिल्कुल वैसी ही सलीबी जंगें जैसे उस हरकल के जमाने में लड़ी गई थी बाकी जगह, और उसको कब्जा करने के लिए उस सारे के सारी फौज जो थी वहां आया करती थी। और आखिरी जो फातेह था वो सलाहुद्दीन अय्यूबी था, जिसने रिचर्ड के साथ वो एग्रीमेंट किया था, रिचर्ड द लायन हार्ट जिसको कहते हैं, और फिर मुसलमानों का कब्जा वहां मुसल्लत हो गया था। उसके बाद से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, यानी 1917 में जो बरतानिया का मादाए बाल्फोर हुआ है कि हम लेके देंगे यहूदियों को उनका वतन, और ये तस्वीर देख रहे होंगे, इसके अंदर वो तस्वीर है ये उस अखबार की जो कि मेरे 16 नवंबर का अखबार है बरतानिया का, कि फलस्तीन अब यहूदियों को हम देने का वादा कर दिया गया। वो बाल्फोर के बरतानिया का वज़ीर ख़ारजा था जिसने रॉथशील्ड को खत लिखा था कि ये यहूदी कौम के सरबराह या जो भी था, ज़ायनिज़्म के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन मैं उस तफसीर में नहीं जानता, तो बहुत बात करता हूँ। उसने वहां पर ये किया था कि उसको उन्होंने अपना ये कहा था कि हम तुम फलस्तीन ले दें। अब वहां पर जंग अज़ीम अव्वल जब खत्म हो गई, तो उस जंग अज़ीम अव्वल के खत्म होने के बाद हुआ ये कि फिर उसने मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया पर इन लोगों ने हमला किया और खिलाफत उस्मानिया के पारे पारे कर दिए। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार आता था लॉरेंस ऑफ अरेबिया का। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने अरब कबाइल को उकसाया, किसके खिलाफ? तुर्कों के खिलाफ। तुम अरब, उसने शरीफ मक्का से कहा कि तुम तो हिजाज के रहने वाले, तुम तो हाशमी हो, आले रसूल हो, और तुम्हारे ऊपर ये खत्म आ गए में अपने ये लोग, इनको खत्म करो। फिर उसने आले सऊद को, उनको तो फिर बाद में उनको भी कबाइल को उठाया, फिर और बहुत सारे इलाकों के अंदर उसने बहुत काम किया। तो यही वजह है कि सबसे पहले जब खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का आगाज हुआ तो शरीफ मक्का ने अपने मक्का के घर के अंदर, उसका नाम था अली बिन हुसैन, उसने अपने घर से तलवार बंदूक निकाली, फायर किया और कहा खिलाफत बनी कुरैश, खिलाफत जो है सिर्फ कुरैश की मलकियत होगी। और यूं सूरत हाल ये हुई कि फिर बगावत शुरू हो गई। और बस जो टर्की वाले थे ना, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा हिजाज है, तुम्हारा मदीना है, तुम्हारा मक्का है, तुम ले लो, जंग नहीं करना चाहते, लेकिन हमें तबर्रकात जो है ये दे दो। तो वो जो गवर्नर पाशा था, वो एक ट्रेन के अंदर वो तमाम तबर्रकात जो आज तो कापी में मौजूद हैं, वहां से उसके इंजन पे बैठ के वहां से ट्रेन, आज भी मदीना का रेलवे स्टेशन में आपको उस हिजाज रेलवे की कुछ रेमिनेंट्स, कुछ चीजें मिलेंगी, इंजन वगैरह मिले, लेके वो वहां पर आ गया था। उस दुनिया वहां आज भी मौजूद, तबर्रकात मौजूद। इससे वादा किया गया था कि हम तुम्हें इस पूरे अरब का बादशाह बनाएंगे और तुम्हारी बादशाहत कायम करेंगे। लेकिन हुआ ये कि इस वक्त बाल्फोर एग्रीमेंट जो था ये सामने आया और बरतानिया ने कहा कि हम तो ये है फलस्तीन के अंदर से उनकी सल्तनत बनाने का वादा कर चुके हैं, और रॉथशील्ड जो था वो तल अबीब के पास 60 लोगों को, बड़े बड़े सरमायादार यहूदी थे, उनको लेके पहुंच चुका हुआ था, और 60 प्लॉट लाट करके वहां तल अबीब का शहर भी उन्होंने बना दिया था 1-1.5 साल के अंदर, जिसके अंदर तल अबीब को उस टीले को जिसके नीचे पानी, इसके अंदर उनका एक सिनेगॉग भी खोल लिया गया था। वो जो उनका तो जो जैसे उनके होता है माबद खाना जो भी था, अल्लाह तो मस्जिद ही कहता है, लेकिन उसके साथ एक हिब्रू की इंस्टीट्यूट भी और एक टाउन हॉल भी। तो अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हम 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं इसको, पूरे इलाके को हिजाज दे देंगे, इसको शरीफ मक्का खुद बैठे राज करे, मक्का मदीना में बैठे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नस्ल के होने का जो है वो फायदा उठाए। दूसरा, हम इराक में हम दे देंगे उसके एक बेटे को, उर्दन को, और उसके साथ साथ फलस्तीन का जो इलाका है वो इस मौजूदा अब्दुल्ला के दादा अब्दुल्ला को दे देंगे, और शाम जो है वो फैसल को दे देंगे, इनके बेटे को। फैसल जो है ये बड़ा कमाल का आदमी था, इसकी मैं आज पढ़ रहा था, आप हैरान हो जाएंगे। इस शख्स ने वहां पर वहां पैदा हुआ, वहां पला बड़ा, टर्की में जाके पला बड़ा, और इसने वहां पर जाके इसने वहां पर तालीम हासिल की, और इसको बहुत तेज आदमी था। इस शख्स ने
ताल्लुकात इस हद तक इख्तियार कर लिए थे कि इसका एक फैसल विजमैन एग्रीमेंट है। ये उसने 4 जुलाई 1900 को अमीर फैसल एंड दी चेम Weizmann, president of the Zionist organization, signed the Faisal-Weizmann Agreement of Arab-Jewish Cooperation, in which Faisal conditionally accepted the Balfour Declaration, an official declaration on behalf of the British government by the Arthur Balfour, promising British support to the development of the Jewish homeland in Palestine. आप अंदाजा करें कि शरीफ मक्का का बेटा एग्रीमेंट कर रहा है सहूनियों के साथ कि हम आपको एक सल्तनत बना के देंगे जो कि और हेल्प करेंगे जूइश सल्तनत को जाकर वहां पर रहे। तो हुआ ये कि इसको उन्होंने फिर शाम का बादशाह बना दिया। 8 मार्च 1920 को इसको बनाया गया और 24 जुलाई 1920 को उनको वहां से रातों रात उसको घोड़े पे बैठा के निकाला गया कि जाओ शाम तो हम अपने पास रखेंगे। तो शाम का जो मौजूदा सीरिया का इलाका है ये इन्होंने अपने पास रखा और फ्रांस ने वहां पर 1920 में बराह रास्त हुकूमत कायम कर ली, कहा कि हम यहां से निकलते। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान के अंदर भी अपनी हुकूमत बनाई और लेबनान के अंदर चूंकि मैरोनेट क्रिश्चियंस थे तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिख दिया कि सदर जो है वो तो मैरोनेट क्रिश्चियंस का होगा और वजीर आज़म जो है वो सुन्नी होगा और स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है वो शिया होगा। और यूं उन्होंने एक मुकम्मल तौर पर तकसीम करके लेबनान को बना दी। आप खुद सोचे कि लेबनान में उनकी यहाँ अमेरिकियों की आमद जो थी उस जमाने से चली आ रही थी। 1865 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है वो बैरूत में बनी थी और कार्नेगी इंस्टीट्यूट बना था। कार्नेगी इंस्टीट्यूट का अगर मैं इसी हवाले से आगे बात बताऊंगा कि 2011 में जब मैं लेबनान में था उस वक्त मैंने कार्नेगी इंस्टीट्यूट पे इस वक्त ये मूवमेंट शुरू हो रही थी 2011 से 2026 में कब तक जो है तो मेरी क्या बहस हुई थी, तो उससे क्या मुख्तलिफ सूरत हाल आज पैदा हुई जो कार्नेगी वाले सोच रहे थे। तो इसने उन्होंने वहां पर 1920 के अंदर इसको निकाला और अपने बराह रास्त हुकूमत कायम कर ली और किया ये कि द्रुजियों का इलाका, द्रुजियों को तुम हुकूमत बना लो। नुसैरी एक हैं अलवी नुसैरी जो कि बशार अल असद वगैरह दादा जो था वो इसके साथ मिला हुआ था। उसका नाम था सुलेमान और इसको सलमान वैशी कहते थे। इसको क्यों सलमान वैशी कहते थे वो मैं भी आपको इस हवाले से आपकी इसकी पूरी तारीख बताता हूँ। मैंने उस जमाने में इसी वक्त जब ये सारा कुछ मामला हो रहा था तो एक बहुत तफसीली सा कॉलम लिखा था जो कि मैं अगर उसके कुछ हिस्से अगर आपको पढ़ दूं तो आपको हैरानी होगी कि इस पूरे का पूरा अरसे में ये तमाम लोग जो हैं ये क्या कुछ करते रहे हैं और हुआ क्या है। कॉलम का एक इक़्तिबास मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका आपको अंदाजा होगा कि इस सारे अरसे में जबकि वहां पर कब्जा हो गया था फ्रांस का तो कैसे वहां पर एक अक्सरियत के ऊपर एक 10% अलवी नुसैरियों की हुकूमत को कायम किया गया। जिस वक्त फतह हुई आखिरी जब खिलाफत उस्मानिया के बाद तो उसके बाद आप देखिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबी जंगों की तारीख में इस खित्ते से सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे उम्मत मुस्लिमा के सपूत ने शिकस्त दी थी। यही वजह है कि जब दुश्मन को फतह करने के बाद फ्रांसीसी जनरल जोसेफ गोडावुड सीधा सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पहुंचा और उसे ठोकर मारकर बोला, उठो सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए हैं। इसीलिए शाम के खित्ते को गैर मुस्तहकम रखने और उसके अवाम को इक़्तिदार से महरूम रखने के इस इलाके में सिर्फ 10% अक़लियत को आगे लाया गया। ये नुसैरी अलवी थे जो अपनी सरगर्मियां और मज़हबी रसूम खुफिया तौर पर अदा करते थे। लेकिन 1920 में फ्रांस पर कब्जा होने के बाद सलमान बिन मुर्शिद बिन यूनुस नुसैरी अलवियों का लीडर मंजर आम पर आ गए। ये पहले नुसैरी जो थे अपने आप को खुफिया तौर पर रखते थे क्योंकि ये नुसैरी वो हैं जो सैयदना अली को अल्लाह कहते हैं और वो उसकी अलूहियत के कायल हैं और चूंकि मुसलमान और इवन शिया भी इनको कुफ्र के फतवा पर लगाते हैं इसलिए बड़े खामोश रहते थे। लेकिन फ्रांसीसियों ने इसको बाहर निकाला और सामने लेके आए। उसने अलूहियत के रब होने का दावा किया। 1925 तक रक्का में अपने अफराद को मुनज़्ज़म करता रहा। फ्रांसीसी हुक्मरानों ने इसे इस्तेमाल किया और उसे एक मखसूस इलाके में अपनी हुकूमत बनाने, फौज रखने और अपना निज़ाम जज़ा व सज़ा नाफिज करने का इख्तियार दे दिया। यूं जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद शाम से फ्रांस से निकल जाने का फैसला किया तो इस इलाके के नुसैरी और अलवी और ईसाई अक़लियत को इंतहाई ताकतवर बना चुका था। जंग अज़ीम के इत्तेहादी सख्त जंग के मुखालिफ हो गए।
تو روس نے ان علاقوں میں عرب قومیت کا نعرہ لگا کر کمیونسٹ انقلاب کا راہ ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی. یعنی باس پارٹی وجود میں آئی جس کی قیادت مائیکل افلاق اور صلاح الدین ایوبی ابتر کر رہے تھے، لیکن اس پارٹی کی صفوں میں نصیری علوی بے شمار موجود تھے. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو نعرے تھے جو باس پارٹی کے، وہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس وقت قائم ہوئی تھی، بڑے خوفناک قسم کے نعرے تھے. اب وہ نعروں کا اگر آپ کو میں صرف کچھ ایک دو نعرے آپ کو بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس قسم کی باس پارٹی تھی اور کس قسم کے یہ لوگ تھے اور یہ نعرے اس وقت لگاتے. کیونکہ ظاہر بات ہے یہ تمام اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے. مثلا اس کی ان کا جو ابراہیم خلاص جس نے ایک مینیفیسٹو لکھا تھا، عرب تہذیب اور سوسائٹی کی تعمیر کا واحد راستہ ایسے اشتراکی عرب انسان کو پیدا کرنا ہے جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ اللہ، دین، سرمایہ اور اقدار اور روایات سب کو لپیٹ کر میوزیم میں رکھ دیا جائے. اس کے بعد اللہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس وقت حافظ الاسد ہوتا تھا لیڈر. اسد ہمارا رب ہے، یا یہ نعرہ کہ وطن ہمارا رب ہے اور یہ عباس ہمارا رسول ہے، یعنی وطن ہمارا رب ہے اور عباس پارٹی جو ہے وہ ہماری رسول ہے. اس پارٹی کے سبب نصیری علمی بے شمار تعداد. 8 مارچ 1963 کو باس پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کیا، لیکن اس کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے یہ حکومت ڈگمگاتی رہی اور اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے وزیر دفاع نصیری علوی حافظ الاسد، یہ بشار الاسد کا والد، نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. یہ وہی حافظ ہے جسے شام کے لوگ وحشی کے طور پر جانتے تھے، لیکن مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے اسے اس کے نام سے پکارنا شروع کیا تو اس نے اپنا نام حافظ الاسد رکھ لیا. یہ شام کی فوج میں کیپٹن کے طور پر خدمات ادا کرتا رہا. اسے افواج کے نشے و فراز کا علم تھا، اس لیے اس نے شام کی فوج کو ایک نصیری علوی فوج میں تبدیل کر دیا. اب پورے شام پر دہشت و تشدد کی ایسی چادر تان دی کہ اس میں زندہ رہنا مشکل تھا. یہ تمام کے تمام جو تھے وہ قبیلوں سے اٹھا کے فوج میں بڑھتے اور پوری نصیری فوج بنا دی گئی. بشار الاسد کا والد حافظ الاسد اس ظلم کا موجد تھا. پورا شام ایک حکومت خانے میں تبدیل کر دیا گیا. یوں تو ہر شہر میں مظالم کی اپنی داستانیں ہیں، لیکن 2 فروری 1912 کو 7 لاکھ آبادی کے شہر ہما میں ظلم و دہشت کی لرزہ خیز دسترخوان رقم کی گئی. 27 روز تک اس شہر میں مسلمان مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا. اور سب سے پہلے اس طرح شہر کو چادروں سے گھیرے لیا گیا جیسے ان دنوں عزت کو لیا جاتا ہے. پھر ٹینکوں کے گولوں، میزائلوں اور فضائی حملوں سے شہر کو قبرستان بنایا گیا. جب فوج شہر میں داخل ہوئی تو جو لوگ دکانوں میں پناہ لیے گئے تھے ان کے شٹر گرا کر آگ لگا دی گئی. مردوں کے سامنے عورتوں کی عصمت دری کی اور عورتوں کے سامنے ان کے بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کیا گیا. رابرٹ فرسٹ کی کتاب اسکول آف دی نیشن میں مظالم کی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کے چند صفحات پڑھنے کے بعد آدمی میں مزید پڑھنے کی تاب نہیں رہتی. کسی بھی کمزور دل آدمی کے سامنے منظر گھومنے لگتے ہیں تو ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے. اس لیے شام کے مسلمانوں کو قیامت کے دن اور راتیں پہلی دفعہ نہیں آئیں. یہ اس دفعہ یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا ان کے خلاف متحد اور پورا عالم ان پر ہونے والے ظلم پر خاموش ہے. شام سے ہجرت کرنے والوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے، جن سے 40 لاکھ تو صرف ترکی میں قیام مسیح ہے. یہ 10 اپریل 2017 کو میں نے کالم لکھا تھا، اس وقت کہ جب یہ کالم میں اس وقت غازی انتب میں اس کیمپ کرامہ میں موجود تھا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس ساری صورتحال کے اندر 2011 میں مختلف عرب ممالک میں انقلاب نکلا شروع ہوا اور میں اس وقت لیبنان میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں موجود تھا. اور کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے جو سربراہ تھا وہ ایک یہودی ہے، وہ وہاں پر لیبنان میں تھا. امریکہ میں سے یہودی کو لگایا ہوا تھا، تو اس سے میری بحث ہو گئی کیونکہ ہم اسٹاف کالج کے لوگ گئے ہوئے تھے اور وہ ہمیں مختلف قسم کی باتیں بتا رہا تھا. تو اس نے ایک بات یہ بتائی کہ یہ انقلاب جو ہے یہ ہم خود پیدا کر رہے ہیں اور یہ فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا انقلاب ہوگا اور لوگ اس میں انسانیت اور مذہب اور دوسری چیزیں یہ ان کو چھوڑ کے خالصتاً انسانی حقوق کے لیے اٹھیں گے اور پھر ہم کو بدل دیں گے. یہ عربوں کی بادشاہ، اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. یہ پہلا اس کا جو آغاز ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ مراکش میں ہوا تھا، پھر تیونس میں ہوا، پھر مصر میں یہ سب کچھ شروع ہوا. مصر میں پھر اخوان المسلمون نکلے، پھر شام اور یمن اور سا کے بعد علاقوں کے اندر یہ انقلاب کی راستے ہموار ہونا شروع. اس وقت اس نے مجھے جب یہ بحث کی تو میں نے کہا اخوان المسلمون وہاں پر
बहुत अरसे से मार खा रही है वो जीतेगी। और वही हुआ कि मुर्सी जीता, फिर ताकत से वापस अरबों को जबरदस्ती कब्जा करना पड़ा। इसी तरह गनौशी की हुकूमत भी एक मुसलमान हुकूमत बन गई वहां तक, तो उसको भी उन्होंने किसी तौर पर बदलने की कोशिश की। ज़ैनुल बिन अली की जगह जो बंदे आए वो भी मुसलमान रंग ढंग रखते थे, लेकिन शाम के बारे में उनको यकीन था कि यहाँ हम लड़ाई हम करवाते रहेंगे तो मसला हो जाएगा। मगर शाम में तो हालत बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। शाम में इराक, ये वो दूसरे से जबहतुन नुसरत, जैशुल अदल, ये सारे के सारे लोग जो थे ये उसमें बीच में आ गए थे। तो फिर उन्होंने शाम को एक शिया सुन्नी लड़ाई में बदलने की कोशिश की। हाफिज अल असद के बेटे बशार अल असद को सपोर्ट करने के लिए एक खास तौर पे एक जहन बनाया गया कि वहां पर हम अपने मुकद्दसात यानी मज़ारों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और वहां पर बम धमाके कराए गए और उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके वहां लाया गया। 12 मुख्तलिफ किस्म की तंजीमें थी, जिनमें ज़ैनब यून थी, इसमें फातिमा यून थी, इसमें लवाए अब्बास थी, पता नहीं क्या क्या थी। वो पाकिस्तान से भी रिक्रूट किए गए, वहां से भी रिक्रूट किए गए और ये जंग 2011 13-14 के आखिर में शुरू हुई। उधर से अमेरिका ने दाइश को वहां पर स्टैब्लिश किया और ताकि एक जबरदस्त किस्म की जंग हो। आखिरी दफा जब मैं वहां गया हूँ तो देर ज़ूर एक जगह थी जहाँ एक तरफ फरात के एक तरफ अमरीकी थे और दूसरी तरफ जो थे रूसी थे। तो उनके कुछ लोग वहां आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अब वहां आए हालात क्या। उसने कहा तेल के चश्मों की वजह से एक तरफ रूसी बैठे हुए हैं, एक तरफ अमरीकी बैठे हुए हैं और वो हमें वहां जाने नहीं देते। लेकिन मैं वहां से होकर आता हूँ, जिस तरह लोग लड़ रहे हैं कि एक दिन हम इस सारे मामले पे कब्जा हासिल कर लेंगे। दाइश अमेरिका ने बनाई, उसको देखकर पूरी दुनिया से लोग वहां पहुंच गए कि वहां तो इस्लामी हुकूमत कायम कर दी गई है, सिक्के आ गए हैं, ये हो गया है। और वो बुकर बगदादी को जिस तरह की सूरत में लेके आए, सारे लोग जब वहां पहुंच गए, कोई बेल्जियम से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई 1000 प्रोफेसर लेवल की यूनिवर्सिटियों के लोग थे जो टर्की से वहां माइग्रेट करके गए थे और उनको इकट्ठा करके बाकायदा दबाव पर बात कर दिया गया। और वो सारे के सारे लोग जो अखबार मुस्लिमून का तैयार करते थे उनको वो फिर तितर बिखर हो गए। 2018 में लास्ट एक तकसीम की गई थी। 2 शहर जो थे ये शियों के थे और 2 शहर जो थे ये सुन्नियों के थे। शिया आबादी को कहा गया कि ट्रांसफर होकर तुम हलब चले जाओ, सुन्नी आबादी को कहा गया कि तुम इदलिब चले जाओ, और कुफरी और एक और शहर था उसको मुख्तलिफ तौर पर फारग कर दिया गया। अमन हो गया था, लेकिन चिंगारियां सुलग रही थी, लोगों के दिलों में जख्म थे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैंने ऐसे ऐसी बेवाओं को वहां देखा है उन महाजर कैंपों के अंदर जो कहती थी कि एक दिन हम अपने जुल्म का बदला जरूर लेंगे, इसलिए हमारे सामने हमारे खामदों को कत्ल किया गया, मारा गया, हमारे बच्चे ज़िबा किए गए। मैं उन दास्तानों में नहीं जाना चाहता जो वहाँ पर हुई थी, लेकिन इस सारी दास्तान के बाद अब जो कुछ वहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शाम डिस्टर्ब है, और शाम के बारे में आखिर में फिर रसूलुल्लाह की हदीस, अगर अहले शाम बिगड़ गए तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी, वहाँ हमेशा एक ग्रुप पर से बेकार रहेगा। अल्लाह की फतह नुसरत उनके साथ होगी, उन्हें किसी की परवाह न होगी कि उन्हें कौन रुसवा करता है, यहाँ तक कि क़यामत बर्पा होगी। यही वो शाम है जिसके शहर ग़ौता में इमाम महदी का खैमा होगा, और फिर क्या लड़ाई होगी और क्या कुछ होने वाला है, अहादीस की रोशनी में और कुरान पाक की आयत से आपके साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे।